السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ اپنی آئندہ نئی آنے والی نسل، جو ہماری نسل پروان چڑھ رہی ہے، مثلاً 10 12 15 16 20 سال کے بچے جو کہ موبائل کی طرف لپک لپک کر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مقصد ہے کہ قرآن پاک ان کو سمجھایا جائے، انہیں پڑھایا جائے۔ تفصیلاً ابھی ہم نہیں کر رہے، صرف چھوٹی چھوٹی سی تفسیر، ہلکی پھلکی تفسیر بیان کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو دلچسپی پیدا ہو، اور پھر جیسے جیسے انشاءاللہ ہمارا کام شروع ہو جائے گا، بچوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ ہم تفصیلیں بھی شروع کریں گے۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 20 آیات سورہ بقرہ کی کر لی ہیں، اور آج ہم 21 سے 25 تک کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں بھائی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، سعبدو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، پروردگار تمہارا ہے وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور وہ لوگ جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو یا پرہیزگار بنو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو پیچھے منافقین تھے ان کا ذکر تھا، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام لوگوں کو، تمام جہان کے لوگوں کو، کہ اے لوگو، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے یا ان سے بھی پہلے جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان سب کو لے کر آج تک اور آئندہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی بندگی کا زور دیا ہے کہ بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے اور بت پرستی کرنے کے، صرف ایک رب کی عبادت کرنی چاہیے جو کہ تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، چاہے انسان ہیں، جن ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، اس جہان کی یا اور جہانوں کی جو بھی ہے، قیامت کے بعد قیامت تک جو بھی
जहान है उन सब का परवरदिगार हमारा खालिक हमारा अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला है। तो अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी पर जोर दिया है और फरमाया है कि किसी और की इबादत नहीं करनी। तो अब हमने ये सोचना है कि क्या वाकई हमें अपने परवरदिगार की इबादत करनी चाहिए। लाखों इधर उधर लोग कहें कि उसको मानो, लेकिन ये आयत जो है रद्द कर देती है हर उस बात का, हर उस नज़रिए का कि जो अल्लाह से दूर कर दे। लिहाजा ये वहदानियत तौहीद की आयत है और यहाँ अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि जो हमसे पहले पैदा किए गए और जो हम हैं और हमारे बाद भी सबका परवरदिगार सबका खालिक अल्लाह ताला है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ, वो ज़ात जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत। व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति, और उतारा नाज़िल किया आसमान से पानी, फिर निकाला उसमें से फलों को, रिज़्क़न लकुम तुम्हारे लिए रिज़्क़ के तौर पर। फला तजअलू, सो ना ठहराओ ना बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदादन कोई शरीक कोई दुश्मन, व अंतुम तालमून और तुम जानते हो। जिस तरह हम किसी के साथ कोई बात करते हैं दोस्तों में या किसी को कुछ लेके देते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैंने तुम्हारे साथ इस तरह से ये किया था और अब तुम्हें मेरे साथ इस तरह से रहना है और दूसरी तरफ नहीं जाना। तो अल्लाह ताला, तो फिर अल्लाह ताला है हमारा परवरदिगार है। अल्लाह ताला भी अपने एहसानात का जिक्र करता है, इंसान को बताता है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया। अब देखें हम इस ज़मीन पर चलते हैं तो फर्श या बिछोना ये हमारे लिए कोई और ज़ात नहीं बना सकती। कितनी खूबसूरत ज़मीन है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं दरिया हैं, कहीं समुद्र हैं और कहीं मैदान हैं और कहीं इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत बागात हैं। और ये सब किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि अल्लाह ताला अपनी वहदानियत बयान करते हुए, अल्लाह ताला अपनी इन एहसानात का जिक्र करते हुए हमें बता रहे हैं कि तुमने किसी और की इबादत नहीं करनी, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। और अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह फिर आपने बताया था कि ज़मीन बनाई मैंने और फिर मैंने आसमान बनाया, छत बनाई तुम्हारे लिए और आसमान से पानी उतारा और फिर निकाले उसमें से फल बतौर रिज़्क़ इंसान के लिए। अब देखें ना, जब बारिश का पानी उतरता है, बारिश आती है, बादल आते हैं, तो अल्लाह ताला बारिश का पानी वहाँ तक पहुँचा देता है कि जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। और अल्लाह ताला जब आसमान से बारिश बरसाता है तो इससे प्यासी ज़मीन जो है उसकी प्यास बुझती है, ज़मीन मुर्दा होती है। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में कि मैं मुर्दा ज़मीन को बारिश के ज़रिए ज़िंदा करता हूँ और फिर उससे तुम्हारे लिए फल बतौर रिज़्क़ उगाता हूँ। जैसे देखें ना, किसान जब खेती बाड़ी करता है तो गंदम उगती है, चावल उगते हैं हमारे खाने के लिए, अनाज दालें, इसी तरह से फल, और ये सब क्या है? ये रिज़्क़ है इंसान के लिए, अल्लाह ताला ने पैदा किया। और अल्लाह ताला अपनी इन एहसानात का जिक्र करते हुए फरमाता है कि मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हें देने वाला हूँ, इसलिए तुमने इधर उधर बुत परस्ती नहीं करनी, बुतों को बनाकर पत्थरों को, तो फिर उनकी पूजा करके मन्नतें नहीं माननी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ात से मांगना है। और जहाँ भी तुम बैठे हो, खड़े हो, जिस हालत में हो, मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं तुम्हारी मुरादें भी पूरी करता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फला तजअलू लिल्लाहि अंददन व अंतुम तालमून, सो ना ठहराओ अल्लाह के लिए कोई शरीक। तो जब कोई इंसान, सिर्फ बुतों ही को शरीक नहीं ठहराया जाता,
جب ہم کوئی عقیدہ پکڑ لیتے ہیں کہ اس انسان سے یا اس سے مجھے میری مراد ملے گی، تو بچوں آپ سمجھ جاؤ کہ آپ نے اس وقت اللہ کے ساتھ، اس انسان ہو، بت ہو، کوئی جانور ہو، کچھ بھی ہو، تو جب ہم نے اللہ کی ذات سے پہلے اس کو اپنا وسیلہ بنا لیا اور کہا کہ مجھے اس سے ملا ہے یا ملے گا، تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے کوئی شریک نہ بناؤ، تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے پروردگار سے ہی سب کچھ مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا ہر مراد پانے والی ہستی سمجھنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم اس شک میں کہ وہ جو ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، کون بندہ؟ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری پیغمبر۔ تو جو مدینہ کے لوگ یا تمام کفار سمجھ لیں، مشرک سمجھ لیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو وہ شک کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا، انہیں چیلنج دیا 1450 سال پہلے سے لے کے اور قیامت تک ان تمام کفار اور ان تمام لوگوں کو جو اعتراض کرتے ہیں، اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ جو میں نے قرآن اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تم اس کی طرح کا پورا نہیں تو ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت ہی بنا لو، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم سچے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج کھلا ہے، اور نہ تو پہلے کسی نے اس وقت کوئی قرآن کے مطابق آیت بنائی، اور نہ ہی آج تک کوئی بنا سکا ہے، اور نہ ہی آئندہ کوئی بنا سکے گا، کیونکہ یہ اس ذات کا چیلنج ہے جس سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہوا ہے تمام کفار کو، تمام مشرکوں کو، اور ان تمام لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے کرامات، معجزات پر اعتراض کرتے ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیلنج کر دیا، ان کو کہا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر ٹھیک ہے، بلاؤ تم، اگر تم اتنے ہی ہو کہ اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا سکتے ہو یا کوئی دعویٰ کر سکتے ہو، تو پھر بلاؤ اپنے ان تمام گواہوں کو، ان تمام مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا، میرے سوا، یعنی اللہ فرماتا ہے میرے سوا، پھر بلا لو جس کو تم نے بلانا ہے، سب کٹھے ہو جاؤ، تو پھر بھی تم اس قرآن کی ایک صورت کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، نہیں لکھ سکتے، یعنی لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ لکھ نہیں سکتے، یعنی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ اور اگر تم سچے ہو، اللہ نے فرمایا اگر سچے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ۔ تم اعتراض کرتے ہو نا کہ میرے پیغمبر پر میں نے قرآن نازل کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو، تو پھر تم اس طرح کا کوئی ایک آیت ہی بنا کے دکھاؤ، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر سکو تم ایسا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے جس کا وقودها الناس، ایندھن ہوں گے انسان، والحجارہ، اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا ہے اور پھر ڈرایا بھی ہے کہ دیکھو اگر تم ایسا تو ہرگز کر سکتے ہی نہیں اور کرو گے بھی نہیں، تو پھر اس آگ سے ڈرو، اے لوگو جو اعتراض کرتے ہو، اے کفار، اے مشرکین، اور جو تم اعتراض کرتے ہو، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو کس طرح سے ہوں گے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں جلیں گے، اور کون سے پتھر؟ وہ پتھر جن کی پوجا کی جاتی ہے اور جن کو کفار یا مشرکین آگے رکھ کے ان کی شکلیں بنا کے مختلف قسم کی، تو پھر اس کو آگے رکھ کے منت مانتے ہیں اور اپنے خدا بناتے ہیں۔
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہوں گے کہ گندھک کے بنے ہوئے. اور اسی طرح دیکھیں کہ جب پتھر آج کل بھی آپ کبھی بچوں مشاہدہ کرنا، پتھر پہ پتھر مارنا اور اس کو رگڑنا زور سے، تو دیکھنا اس میں سے آگ کی چنگاریاں نکلیں گی. تو استغفر اللہ، ہمیں اس آگ سے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ ہونے دینا، ہمیں شیطان کے پیچھے نہ لگنے دینا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ کفر کرتا ہے، اور کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، منکر ہونا. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور بے شک ان کے لیے جنت ہے، چلتی ہیں اس کے نیچے نہریں. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب کبھی کھانے کو انہیں دیا جاتا ہے رزق پھلوں کی صورت میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا هذا الذی رزقنا، تو وہ کہیں گے یہ وہ ہے جو ہم پہلے دیے گئے تھے، من قبل، ہم وہ رزق پہلے بھی دیے گئے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں دیا گیا ہے اس سے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہیں پاک، بیویاں پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ آگے دیکھیں، پیچھے کفار کو ڈرایا ہے، مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور چیلنج دیا ہے، اور آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ، پیارے بچوں، وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے. پہلے تو وہ مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، تو اللہ نے انہیں انعام کے لیے کیا دیا، کیا خوشخبری دی کہ ان کے لیے جنت ہوگی. اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو جب وہ بالا خانوں میں ہوں گے تو ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس طرح پیاری جنت کی خوشخبری دی، اور پھر ایسا رزق دیا جائے گا انہیں جو کہ پھلوں کی صورت میں ہوگا. اور جب وہ جنتی کھائیں گے تو وہ کہیں گے اوہ یہ تو ہم پہلے بھی اس طرح کے پھل کھا چکے ہیں. یعنی جنت کے جو میوے ہیں ان کا ذائقہ بہت اعلیٰ ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر. ہاں، شکلوں کی صورت میں جو ہے پھل وہاں جب دیے جائیں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ ہم ایسے پھل پہلے کھا چکے ہیں. شکل ان کی ملتی جلتی ہوگی اور ذائقے کے لحاظ سے بہترین پھل ہے اور بہترین رزق ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی جن کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، اور وہ حوریں ہوں گی جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. تو پیارے بچوں، ہم نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی اس خوشخبری پہ عمل کرنا ہے، نیک انسان بننا ہے. چاہے آپ لڑکے ہیں، چاہے آپ لڑکیاں ہیں، یا کوئی بڑی عمر کے لوگ ہیں، تو اگر ہم سب اپنے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو جو خوشخبری کے طور پہ ہمیں دی گئی ہے عمل کرنا شروع کر دیں، پیچھے جو ہوا سو ہو گیا. آئندہ اگر ہم اچھے بننے کی کوشش کریں تو یہ بہترین موقع ہے ہمیں زندگی میں کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں. اور ہم پیارے بچوں دیکھیں اور بڑے بھی یہ سنیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جب وہ نیکی کی طرف لوٹتا ہے، نیک بنتا ہے، تو پلیز اس کی ماضی کی زندگی کو دہرایا نہ کریں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پیچھے ہو گیا میں معاف کر دیتا ہوں. تو آپ کون ہوتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کی برائی کو ظاہر کرنے والے؟ اور جو کسی کی برائی کو ظاہر کرتا ہے اور وہ کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں، اس کی پچھلی زندگی کی بات
باتیں بتا کے تو پھر وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تو نے اس کی پردہ پوشی نہیں کی، اس کے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالا، جب میرا بندہ میری بندی نیکی کی طرف لوٹا ہے تو تمہیں تو اس کو شاباش دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ تو اس کے گناہوں، اس کی غلطیوں، اس کی کوتاہیوں کو ظاہر کر رہے ہو۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تو اس کو ذلیل کر، اور ایک دن آئے گا کہ میں تجھے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اس لیے ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔